السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی اسلام کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان علی عدنان۔ ناظرین، ماہ رمضان المقدس اپنی تمام برکتیں اور رحمتیں ہم گناہ گاروں کی جھولیوں میں ڈالے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ اہل ایمان کے لیے بہت دکھ اور افسوس کا لمحہ ہے، کیونکہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس کو اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے ماہ رمضان مبارک میں مختلف موضوعات پر آپ تک یہ ٹرانسمیشن پہنچائی ہے۔ آج چونکہ 27ویں شب ہے تو اسی حوالے سے ہم آج لیلۃ القدر کے موضوع پر یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں معروف مذہبی اسکالر جناب علامہ وقاص نقشبندی صاحب، جی خوش آمدید۔ اور ان کے ساتھ انتہائی خوبصورت قاری زینت القراء، استاد القراء جناب قاری اعجاز احمد قادری صاحب، خوش آمدید سر۔ سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے اور تلاوت کریں گے قاری اعجاز احمد قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر۔ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العلي العظيم۔
جی ناظرین، تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ وقاص صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ویسے بتائیے گا لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے جو یہ تمام راتوں سے افضل کہا گیا اس کو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں 25 نیوز کے تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کے اندر دوسری مرتبہ مجھے وہ گفتگو کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو اور اس چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ جو لیلۃ القدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے مسلمانوں کو خاص طور پر اس شرف سے مشرف فرمایا۔ اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ہر عطا کردہ چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، بے شک، اور اس حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں جس کو چاہتا ہے جو عطا فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے سب سے زیادہ شرف کی بات یہ ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ رات کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی، یہ فقط امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر اس رات کی تفصیل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو اس قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس رات کی فضیلت کو جو ہے نا آشکار کرتے ہوئے اور اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ اس بات کا، تمہیں کیا ادراک کہ وہ رات کتنی عظمتوں والی اور کتنی رفعتوں کی جو ہے نا وہ حامل رات ہے۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے فرمایا وہ رات ایسی عزت والی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل مقام رکھتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو نزول ملائکہ ہے اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، تتنزل الرحمہ، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور وہ صبح و فجر کے وقت تک جو ہے جب تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت میں، اس رات میں سلامتی اور اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس رات کی جو وجہ فضیلت ہے وہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے کسی نبی کی امت میں ایک بادشاہ تھا، اور اس کا حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ فرما برداری کی توفیق عطا فرمائی تھی، بہت نیک سیرت اور نیک صورت انسان تھا۔ تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے نبی کو وحی بھیجی اور فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اس بادشاہ کے پاس جائیں اور اس سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا عطا فرمایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے وہ نبی جو ہیں وہ اس بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اس سے اس کی طلب کے بارے میں سوال کیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس کچھ نہیں مانگتا، صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جان، مال اور اولاد کے ذریعے سے جہاد کروں۔ یہ انہوں نے خواہش طلب کی، اللہ تعالیٰ خواہش ظاہر کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جا کر جب یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام اور شرف عطا فرمایا۔ اس کے لیے انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہم 1000 آپ کو جو ہے نا وہ لڑکے نصیب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یکے بعد دیگرے 1000 بیٹوں سے سرفراز فرمایا، اور ان میں سے اس کا حال یہ تھا کہ اس نے خواہش کی تھی کہ میں اپنی جان، مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو اولاد عطا فرمائی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ جہاد کے لیے تیار کیا، اس کو لاؤ لشکر دیا، مال و دولت دیا، اور اس کا پہلا بیٹا جو تھا وہ جہاد میں گیا اور 1 ماہ تک جہاد کرتا رہا۔ 1 ماہ کا عرصہ جب اس نے جہاد کیا، 1 ماہ کے بعد اس کی شہادت ہوئی۔ اس پہلے بیٹے کے شہید ہونے کے بعد دوسرے بیٹے کو، پھر تیسرے کو، حتیٰ کہ 1000 بیٹوں کو اس نے جو ہے نا وہ اس انداز سے اللہ کی راہ میں بطور جہاد کے پیش کیا اور انہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ جب یہ سارا معاملہ ہو چکا تو
ان شہادتوں کے دوران اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ وہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو ہے نا وہ ہم کنار نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی اس نے نہیں کی۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوا، حتیٰ کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے ہزار کے ہزار بیٹے جو ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں جو ہے نا مرتبہ شہادت سے سرفراز ہو چکے ہیں، تو پھر اس نے خود جو ہے وہ اپنے ساتھ لشکر تیار کیا اور خود بھی جہاد کر نکلا، اور روزے کی حالت میں جہاد کرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ سیدنا کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ جب یہ بات لوگوں کو بتائی گئی تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ جو شخص اس حد تک فضیلت کا حامل ہو کہ اس نے اپنے ہزار بچوں کو جو ہے وہ ایک ماہ تک اس کو جہاد کروانے کے بعد شہادت کا مرتبہ اس کو نصیب ہوا اور اتنا مقام عطا کیا گیا، پھر اس نے خود بھی اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے قربان کی ہے، تو اتنا مرتبہ اور اتنا مقام تو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ قدر والی جو رات ہے شب قدر عطا فرمائی، اور فرمایا محبوب آپ کی امت کا ایک فرد اگر اس رات میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو ان کی ساری کی ساری عبادت ایک طرف ہے، اور آپ کے امتی کی یہ عبادت کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں اور مرتبے عطا فرمائے۔ اس کے اعتبار سے اگر مزید دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام، جو شخص اس رات کے اندر قیام کرتا ہے، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی جو ہے نا یہ شب جو ہے قدر کی، اس میں اگر کوئی شخص قیام کرتا ہے ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور جو ہے نا وہ نیکی کی نیت کرتے ہوئے، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اس رات کے اندر ایک اور بڑا جو اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کے لیے مرتبہ اور مقام رکھا ہے، مختلف روایات ہیں جن کے اندر اس رات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور جو بھی کسی بھی انداز سے، چاہے کھڑے ہو کے، چاہے وہ لیٹ کے، چاہے بیٹھ کے، کسی بھی انداز سے ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے ان کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور ان پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت نازل کی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل علیہ السلام، کہ جبریل امین علیہ السلام جو ہے نا وہ اس رات کے اندر زمین پر آتے ہیں، فی قبقبۃ من الملائکہ، اکیلے نہیں آتے بلکہ ان کے ساتھ فرشتوں کا جلوب ہوتا ہے، فرشتوں کا جھرمٹ ہوتا ہے، اور جو زمین پر قیام کرتے ہوئے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو ان سب پر جبریل امین علیہ السلام سلامتی بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں، ان پر جو ہے وہ رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس رات کے اندر بڑا شرف اور مقام رکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی مقدر والی اور اتنی عزت والی رات تھی، تو اس رات کو پھر مخفی کیوں رکھا گیا؟ اس رات کو جو ہے نا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، تو اتنی عزت والی رات ہے تو پھر اس کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ اس کے حوالے سے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جمعے کے دن جو ہے وہ ساعت اجابت قبولیت کی گھڑی ہے اس کو مخفی رکھا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اسم اعظم کو مخفی رکھا گیا، اور تمام نمازوں کے اندر صلاۃ وسطیٰ کو مخفی رکھا گیا، اور راتوں کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بتا دیا جاتا، اگر آشکار کر دیا جاتا تو لوگ اسی رات جو ہے وہ کھڑے ہو کے بات کر لیتے اور باقی جو ہے نا وہ سستی کا شکار ہو جاتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا تاکہ لوگ اس کو تلاش کریں، اور تلاش کرنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ انعامات کے مستحق قرار پائیں گے۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات جو ہے وہ بڑا لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 1000 مہینے جو ہے ان کے برابر اس کا اجر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 مہینے کے برابر اگر اس کا اجر ہے تو پھر بندہ نماز سے فارغ ہے اور دیگر عبادات سے فارغ ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ معاملہ ثواب کے اعتبار سے انسان کے ذمہ پر جو فرض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، ان کا ادا کرنا انسان پر واجب ہے، جی ہاں وہ ادا کرے گا، لیکن یہ رات جو ہے یہ انسان کو ثواب کے اعتبار سے عطا کی گئی ہے، نہ کہ جو ہے نا فرائض کی جو ہے نا وہ چھٹی کے اعتبار سے کہ فرائض بندہ بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائے اور کہے مجھے ثواب مل گیا اور بس بات ختم، یہ تو بونس ملا ہے۔ جی ہاں یہ بونس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بڑا اور مقام اور بڑا مرتبہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کی جو ہے نا وہ کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ نشانیاں بیان کرنے سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ یہ 27ویں رات پر خاص طور پہ زور دیا جاتا ہے، جی ہاں کہ یہ 27ویں رات ہے،
تو اس پہ زور دینے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تابعین اور صحابہ کرام کا جو ہے نا وہ یہ تھا کہ وہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ جو ہے نا وہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں ہے، 27ویں رات جو ہے یہ شب قدر ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے اکثر اقوال اس حوالے سے آتے ہیں کہ ان کے فرمان کے موجب کے جو ہے نا وہ قدر کی جو رات ہے شب قدر جو ہے وہ یہ 27ویں ہی ہے، اور اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے مراتب اور سارے مقام اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اب اگر دیگر عبادات کے اعتبار سے اس رات کو دیکھا جائے تو اس کو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بڑا شرف عطا فرمایا ہے، لیکن لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے عوام کی وہ اسی رات میں آ کے جو ہے نا وہ عبادات پہ زور دیتی ہے، نوافل ادا کرتی ہے، فرائض کی طرف جو ہے نا ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو 80 صحابہ کرام کا یہ متفقہ اجماعی فیصلہ ہے، ان کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص کے ذمہ پر فرض باقی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے نفل قبول نہیں کرتا۔ تو اس رات کے اعتبار سے امت مسلمہ کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ شب قدر جو ہے اس میں بڑی عبادت کا ثواب ہے، بڑا کمال کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، لیکن جو بندے کے ذمہ فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو پہلے ادا کرنا چاہیے۔ ان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح کیا جائے اور اس رات میں عبادت کی جائے تو پھر اس کا زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، چونکہ ذمہ کرم پر اگر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ چاہے تو بخش دے، لیکن جو اس نے ایک اصول بنا دیا ہے اس اصول کے تحت تو ہر ایک کو چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں جاگنے کی اور اس کا اجر و ثواب پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، علامہ صاحب نے انتہائی وضاحت کے ساتھ جو سوالات تھے ان کا بھی اور انتہائی انتصار کے ساتھ ٹائم کے اندر انہوں نے ایک وسیع انداز میں اس پر گفتگو کی ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے جی، کا آپ کا بھی شکریہ۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔